بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ چند چینی مصوروں اور اناتولیہ کے ماہرین فن میں بحث ہونے لگی کہ ان میں سے بہتر مصور کون ہے۔ جب بات زیادہ بڑھ گئی تو اس ملک کے بادشاہ نے اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک نمائش منعقد کرنے کا حکم دیا تاکہ دونوں گروہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ بادشاہ نے دونوں علاقوں کے مصوروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنے اپنے فن کا ثبوت دینے کے لیے اس مقابلے میں حصہ لینے کا حکم دیا اور کہا، یہ جاننے کے لیے کہ آپ میں سے کس علاقے کے مصوروں کا دعویٰ درست ہے، میں آپ کا امتحان لوں گا۔ چینی مصوروں نے بادشاہ سے کہا، پھر آپ ہمیں اور اناتولیہ کے مصوروں کو ایک ایک کمرہ دیں جس میں ہم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ چینی مصوروں نے 2 کمروں میں سے ایک اپنے لیے منتخب کر لیا اور اناتولیہ کے نقاش سامنے والے کمرے میں چلے گئے۔ دونوں کمرے آمنے سامنے واقع تھے اور درمیان میں ایک پردہ تان دیا گیا تھا۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی دونوں طرف کے مصوروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ چینی مصوروں نے بادشاہ سے 100 مختلف رنگ فراہم کرنے کی درخواست کی تو بادشاہ نے فوراً ان کی خواہش پوری کر دی۔ ان کے برعکس اناتولیہ کے مصوروں نے بالکل کوئی بھی رنگ استعمال نہ کیا اور کہا، جب تک دیواروں کی گندگی اچھی طرح صاف نہ ہو جائے اس وقت تک رنگ اور تصویریں ان کی کسی کام کی نہیں۔ چنانچہ پردے کے پیچھے انہوں نے اپنے کمرے کی تمام گندگی صاف کرنا شروع کر دی اور کمرے کی دیواروں کو چمکانا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، اناتولیہ کے کاریگروں کا کمرہ آسمان کی طرح شفاف اور چمکدار ہو گیا۔ اسی دوران چینیوں نے بھی ہر روز انواع اقسام کے رنگوں کی درخواست کی اور رنگا رنگ مناظر بنائے۔ جب انہوں نے اپنا کام ختم کر لیا تو جوش و خروش سے بادشاہ کو آگاہ کر دیا کہ ہمارا کام نمائش کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ جب ان کے کام کو دیکھنے پہنچا تو بہت متاثر ہوا اور دل کھول کر تعریف کی۔ پھر بادشاہ اناتولیہ کے مصوروں کے کمرے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا کہ کمرے کی دیواروں پر کوئی تصویر نہیں بنائی گئی تھی، لیکن اس سے قبل کہ بادشاہ ان سے کوئی سوال کرتا، اناتولیہ کے مصوروں نے چینی مصوروں کے کمرے کو علیحدہ کیے جانے والے پردے کو ہٹا دیا، جس کے نتیجے میں وہ تمام تصویریں جو بالمقابل دیوار پر موجود تھی اچانک اناتولیہ کے مصوروں کی چمکائی ہوئی دیوار پر منعکس ہو گئی۔ بادشاہ نے وہ تمام تصویریں ان کی دیوار پر دیکھ لیں جو اس نے چینی مصوروں کے کمرے میں دیکھی تھی۔ وہ تصویریں یہاں پر زیادہ صاف اور جاندار دکھائی دے رہی تھی۔ انعکاس کے عمل نے چینی مصوروں کی طرف سے استعمال کیے گئے انواع کے رنگوں کو زیادہ نفیس اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ ان کی کاریگری سے متاثر ہو کر بادشاہ نے کہا، بلا شبہ یہ تصویر زیادہ خوبصورت اور دلکش ہیں۔ اس طرح بادشاہ نے اناتولیہ کے ماہرین فن کو مقابلے کا فاتح قرار دے دیا۔ دیواریں دل کی طرح ہوتی ہیں جسے بے داغ شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے۔ دل لامحدود تصویروں کو اپنے اندر سموتا اور منعکس کرتا ہے۔ اگر دل پاکیزہ ہو تو لامحدود اقسام کے نقوش اور رنگ اپنے اندر سمو سکتا ہے۔